چادر نہیں بدلنی ہے. ہم تو بریلوی ہیں نا, ہم تو مزارات کو ماننے والے ہیں نا. ہمارے اپنے گھر کا حال دیکھیں, آپ عبداللہ شاہ غازی کو دیکھیں, داتا صاحب کو دیکھیں, خواجہ صاحب کو دیکھیں کہ لوگ بغیر کپڑوں کے بچے ننگے گھوم رہے ہیں, ان کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں. اور ہمارے ان سارے مزارات پر اگر آپ ڈیلی کا حساب لگائیں تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی چادریں بدل رہی ہوگی. سر کا چادروں کا دھندا, وہی بازار میں گئی وہی واپس آ گئی, وہی بازار میں گئی وہ. اس کو ہم نے بریلویت کا نام دیا ہوا ہے, اس کو ہم نے بزرگان دین کی محبت کا نام دیا ہوا ہے, اس کو ہم نے سنیت کا نام دیا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھ رہے ہیں, جن کو اپنا امام مانتے ہیں, جن کا کلوس بنا رہے ہوں گے, لنگر رضوی کھا رہے ہوں گے, وہ کہتے ہیں کہ جب تک ایک چادر پرانی ہو جائے نہ ہو جائے اس وقت تک چادر نہ بدلے. ہم کہ نہ حضور نہ, ہم نے تو وہی کرنا ہے جو ہمارا من ہے. کتنی بڑی بدقسمتی اور بد نصیبی ہے سنیو ہمارے لیے. ہمارا حال کیا ہوتا جا رہا ہے. پوری دنیا کے اندر علماء اور مشائخ کو ذبح کیا جا رہا ہے. شام کے اندر دیکھے, عراق کے اندر دیکھے, لیبیا کے اندر دیکھے, ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں اور ہم انہی خرافات کے اندر لگے ہوئے, انہی بدعات کے اندر لگے ہوئے جن سے ہمارا امام منع کر کے گیا ہے کہ یہ خرافات بدعات نہیں ہونے چاہیے, یہ خلاف شرع ہے. ہم نے گلے لگا کر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے پوچھا گیا کہ حضور بازار پر حاضری دیتے ہیں, کیسی حاضری ہونی چاہیے؟ فرمایا کہ فاصلے پر کھڑے ہو جائیں, فاتحہ پڑھیں, بازار والے کو اشارے ثواب کریں اور دعا کریں. کہا حضور یہ جو بازاروں کے ارد گرد لوگ طواف کر رہے, فرمایا طواف بالکل حرام ہے. فرمایا کہ اگر کوئی سجدہ تعظیمی کرتا ہے, خدا نہیں مانتا ہے, ادباً سجدہ کرتا ہے, آپ نے فرمایا کہ اگر سجدہ عبادت کرے گا وہ تو کافر ہے, اور اگر سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو حرام 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 ناجائز. عرض کہ حضور نہ سجدہ تعبدی نہ سجدہ تعظیمی, محبت سے بوسہ لے رہا ہے, چوم رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ احمد یہ ہے کہ قبر کا بوسہ بھی نہ لیا جائے. یہ بھی گھر کی تعلیمات نہیں, اپنے امام کی تعلیمات بتا رہا ہوں, سنو. لیکن آج دیکھیں ہمارے مزارات کے اوپر, آج دنیا ہمیں گالیاں دے رہی ہے, دنیا ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم شاید یہاں محراب و منبر سے لوگوں کو یہ سبق سکھا رہے کہ جا کے قبروں کو چومو. مجھے ایک دوست نے کہا کہ علامہ صاحب پیروں کے خلاف نہ بولے, پیر تو کانا بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں ساڈا پیر ہے جناب, کانا ہے تو کی ہویا. پیروں کے خلاف نہ بولے, حضرت نہ بولے پیروں کے خلاف, بڑا مسئلہ بن جائے گا, سنیت ڈوب جائے گی. ان جاہل پیروں کے خلاف نہ بولے, سنیت برباد ہو رہی ہے, سنیت تباہ ہو رہی ہے. ظلم و ستم کے بازار گرم کیے ہوئے ان جاہل پیروں نے, اور ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ مول صاحب ان پیروں کے خلاف نہ بولا کرے آپ, یہ بڑے طاقتور ہیں, یہ بڑی قوت والے ہیں, ان کے بڑے مرید ہیں. وہاں پر بازار پر ہم حاضر کر دینے کے خطاب کرنے کے بعد اس متولی نے میرے سامنے باقاعدہ طور پر بالکل جھک کر سجدے کی حالت میں جا کر اس کو چوما. یعنی وہ سبق دے رہا تھا کہ ہم لارڈ ہیں یہاں کے, تمہاری تقریر شکریر گئی سب ادھر, ہم جو کریں گے ہماری مرضی, شریعت ہماری نعوذ باللہ من ذالک, شریعت ہماری لونڈی ہے, ہم کس طرح چاہیں گے. آج سنیت کو تباہ و برباد کر دیا. اے مسلمانوں, اگر آپ چاہتے ہیں حقیقت کے اندر ان تعلیمات کو اجاگر کیا جائے, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو سبق دیا ہے کہ ان بدعات, ان خرافات اور ان چیزوں سے بچا جائے. آج جو چادروں کے دھندے مزارات پر ہو رہے ہیں, جو مخلوط مزارات پر دھندے ہو رہے ہیں, خدا میں نوجوانوں سے کہوں گا, نکل کر کردار ادا کرو, نکل کے بتاؤ کہ سنیت کیا ہے, اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کیا ہے. ان جاہل پیروں سے اور اس سے ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. حضور نجیب میاں صاحب تشریف لائے مارار شریف سے, مجھے فرمانے لگے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ چادروں کے خلاف تقریریں کرتے ہو آپ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے, میں بھی ہندوستان کے اندر یہ کام کر رہا ہوں. میں گدی نشین ہوں, میں ایک پیر ہوں, اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو بحمداللہ تعالیٰ وہ اجاگر کر رہے اور بتا رہے ہیں کہ یہ چادروں کے دھندے پیری مریدی نہیں ہے, یہ مرد و عورت کا اختلاط, یہ قبروں کے بوسے, یہ قبروں کے طواف, یہ موم بتیاں, یہ اگربتیاں, یہ میتوں کے کھانے, یہ سنیت نہیں ہے. اس نے سنیت کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اگر سنیت کو بچانا چاہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. الحمدللہ.